السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا تھا کہ ماہ رمضان المبارک ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے؟ ایسے کون سے کام ہیں جن سے بچ کر ہم ماہ رمضان گزار سکتے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور دور حاضر کی ضرورت بھی ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہمیں کون سے ایسے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان میں سے 3 کام بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے جو بندہ غصہ کرتا ہے اس سے باز آ جائے۔ اگر کوئی بچے تنگ کر رہے ہیں تو روزے کے ساتھ بولنا، زیادہ غصہ کرنا درست نہیں ہے۔ پہلے اس چیز سے بچنے کی عادت بنائے۔ دوسری چیز، اگر کسی بندے کو سگریٹ پینے کی عادت ہے تو ماہ رمضان سے پہلے اسے چھوڑ دے تاکہ ان کی عادت بن جائے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو۔ تیسری چیز، جو بندہ گٹکا کھاتا ہے، نسوار کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، ان چیزوں سے پہلے ماہ رمضان سے پہلے بچنا چاہیے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی وقت چھوڑے گا تو پھر پریشانی ہوگی، کہیں روزہ ہی نہ توڑ دے ان کی وجہ سے، اس لیے پہلے ہی عادت بن جائے گی تو یہ پریشانی نہیں ہوگی اور روزے کا ثواب حاصل کر لے گا۔ تیسری یہ چیز ہے، ماہ رمضان سے پہلے اگر انسان بری صحبت میں بیٹھتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ اور مجھے غور کرنا چاہیے ہمارے دوست کون سے ہیں، ہم کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا، ایسے دوستوں سے جو برے دوست ہیں۔ برے دوست سے مراد، ایک مثال دوں، موبائل جو ہے یہ برا دوست ہے۔ جب بندہ چلانے لگتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو بندہ ان کو دیکھتا ہے اور رات تنہائی میں جب گزارتا ہے تو بہت ساری برائیوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پہلے ہی پرہیز کرے گا، بچے گا تو ماہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں انہیں نصیب ہوں گی۔ اگر ان چیزوں سے نہیں بچے گا تو ماہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ یہ 3 چیزیں میں نے بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔